बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुलसत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि बन्नों में एक पुरअमन मार्च या फिर पुरअमन एहतजाज का दिन था और ये बन्नू के अवाम की जानिब से रखा गया। उसके बाद जब एहतजाज का मौका आया, हमने ये भी देखा कि लोगों का एक हुजूम था, ठाठें मारता हुआ एक समंदर था जो कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहा था। और उस एहतजाज के बाद, एहतजाज के दौरान हुआ क्या है, ये आपके सामने तमाम तर हक़ाइक़ की रोशनी में रखेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। तो ये वो मनाजिर हैं जब बन्नू के अवाम निकल चुके। ये ड्रोन व्यू आप देख रहे हैं और जिसमें ये ज़ाहिर होता है एक ताहद्दे निगाह आपको लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों का बाहर निकलना इस बात का सबूत है कि वो भी दहशत गर्दी से निजात के ख्वाहिशमंद हैं और उनका एक ही मुतालबा है। फिर बन्नू के लोग एहतजाज करने के लिए पहुँचे और आप अंदाज़ा करें कि इतनी गर्मी में, और उसके अलावा जुम्मे का दिन और जुम्मे की नमाज के वक्त या फिर जुम्मे की नमाज के बाद ये मुजाहरा हो रहा था। इसमें बहुत बड़ी तादाद लोगों की जिसने शिरकत की। इस हवाले से कुछ ऐसी इत्तलात आ रही हैं हमारे सामने। BBC की भी कुछ ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनके कुछ ट्वीट्स का हवाला देकर कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। फिर आप ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा कि इसमें हो क्या रहा है। असद अली तूर साहब ने जो ट्वीट किया है, उनका ये कहना है कि मैसिव प्रोटेस्ट इन बन्नू, और लोग सिर्फ इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि अब से एक सीरीज़ चल पड़ी है और दहशतगर्दी के जो वाक़यात जिनमें इजाफ़ा होता जा रहा है, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में। और उसके बाद हमने देखा कि लोग भी इस हवाले से ये चाहते हैं कि ये वाक़यात रुकने चाहिए दहशतगर्दी के, कि जिसमें कई मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं। न सिर्फ मासूम लोगों की जानें चली जाती हैं बल्कि हमने ये बर्दाश्त किया ना, हमने ये सब कुछ देखा हुआ है। 80,000 जानें हमारी दहशतगर्दी की जंग में जा चुकी हैं। अब ज़रा आ जाते हैं जो बन्नू में मुजाहरा हुआ, और उस मुजाहरे के बाद आसमा शिराजी साहिबा ने सीधा इल्ज़ाम लगा दिया है और वो ये पूछ रही हैं कि इसका जवाब तो रियासत को देना होगा। यानी जो बन्नू में नाखुशगवार सूरत हाल, नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, इत्तलात के मुताबिक एक शख्स हलाक हो चुका है। यानी ये कन्फर्म्ड ख़बर है जो BBC ने दी है। और उसके अलावा 20 अफराद ज़ख्मी हैं। ये आखिरी इत्तलात तक है और मुमकिना तौर पर या फिर ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में आपको तादाद बढ़ती हुई नज़र आए। लेकिन अब तक की जो ताज़ा तरीन ख़बर है, जो कन्फर्म्ड है, जो BBC ने बताया है, वो ये है। और उसके अलावा जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, हमने काफ़ी मरतबा उनको देखा है इंसानी हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हुए, फ़लस्तीन के कॉज़ के लिए खड़े होते हुए। वो इस वक्त एक दावा कर रहे हैं और उनका ये दावा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की गई मुजाहिरीन पर, और उसके बाद फिर मुजाहिरीन न सिर्फ ज़ख्मी हुए, इसमें फिर ये भी हुआ ना, सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये बात नहीं बताई लेकिन BBC ने बताया। सेनेटर मुश्ताक साहब ने ये बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम आमने सामने थे, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में एक तो फायरिंग से लोग ज़ख्मी हुए और उसके अलावा भगदड़ मची कि जिसकी वजह से लोग ज़ख्मी भी हुए, और भगदड़ की वजह से लोग अपनी जान से हाथ धोते रहे और एक शख्स कंफर्म्ड सोर्सेज के मुताबिक हलाक हो चुका है और इसमें 20 से ज़ायद अफराद जो कि इस वक्त ज़ख्मी हैं। सेनेटर मुश्ताक साहब बताते क्या हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सेनेटर मुश्ताक साहब ने एक ट्वीट किया सबसे पहले जब ये हड़ताल हो रही थी, जब कोई फायरिंग या कोई नाखुशगवार वाक़या इसमें नहीं था और न ही कोई भगदड़ हुई थी, तो अमन ये इन्होंने लिखा। और उसके बाद अमन के लिए बन्नू की आवाम का तारीख़ी पहिया जाम, शटर डाउन, हड़ताल और मुजाहरा, सरकारी दहशत गर्दी नामंजूर। और फिर उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि एक ऑपरेशन जिसकी बाज़ गश्त है और ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम होकर रहेगा और दहशत गर्दी से निजात दिलाई जाएगी। उसके बाद हमने देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से एक इमीडिएट रिएक्शन आया और उसके अलावा
لوگ سڑکوں پر بھی نکل آئے. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ احتجاج اس لیے کیا جا رہا ہے، ایک تو وہ امن چاہتے ہیں اور دوسرا یہ بھی چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کسی بھی قسم کا کوئی آپریشن نہ ہو، اور یہ اس کا مرکزی نقطہ تھا. صابر شاکر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ بنو دہشت گردی کے خلاف عوام کا سمندر. یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی ہیں، اور یعنی ایک ہیجان کی سی کیفیت ہے جس میں سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن سینیٹر مشتاق صاحب، ایک تو سینیٹر مشتاق صاحب کی خبر ہے اور اس کے علاوہ ایک خبر جو بی بی سی دے رہا ہے. سینیٹر مشتاق صاحب چونکہ موقع پر موجود تھے اور وہ اپنی جو بات ہے وہ رکھ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق بنو امن پاسون میں سیکیورٹی فورسز کی سیدھی فائرنگ سے 2 افراد شہید اور 20 زخمی ہو گئے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور خبر انہوں نے مینشن بھی کیا ہوا مختلف لوگوں کو، گورنمنٹ آف پاکستان کو، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، اور اس کے علاوہ حامد میر صاحب کو، عمران ریاض خان صاحب کو، طلعت حسین صاحب کو، کامران خان صاحب کو، اور اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب کو بھی انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں بی بی سی پر. بی بی سی نے اس واقعے کو کیسے رپورٹ کیا ہے، میں آپ کے سامنے چند حقائق رکھ دیتا ہوں. بنو میں جو امن مارچ ہے اس سلسلے میں لوگ نکل آئے سڑکوں پر، اور ظاہر ہے یہ خیبر پختونخوا کے شہر بنو چونکہ خود ایک ڈویژن ہے اور بنو خود ایک ضلع بھی ہے. خیبر پختونخوا کے شہر بنو میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کے بعد جمعے کے روز امن مارچ کا انعقاد کیا گیا. تاہم اس دوران فائرنگ سے ایک شخص ہلاک جبکہ متعدد افراد زخمی ہو گئے. تاحال یہ واضح نہیں ہے کہ فائرنگ کس نے کی اور نہ ہی سرکاری حکام نے اس بارے میں کوئی بیان جاری کیا ہے. یہ بی بی سی کے آفیشیل اس وقت جو اکاؤنٹ ہے، یعنی بی بی سی نے اپنی خبر میں یہ بات لکھی ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے مزید جو تفصیلات اس کی شیئر کی ہیں، جس میں یہ ہے کہ بنو میں طبی حکام، یہ دیکھیں اب طبی حکام کی جانب سے بات کی جا رہی، کیونکہ ریاست یا پھر سرکاری سطح پر اس کی کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی جا رہی کہ فائرنگ ہوئی ہے، بھگدڑ کی وجہ سے جان گئی ہے یا پھر کچھ اور معاملہ ہے. شہریوں کے احتجاجی مارچ کے دوران فائرنگ اور بھگدڑ مچنے سے کم از کم ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. تو یہ آخری اطلاعات ہیں. اب یعنی تعداد بھی بڑھ سکتی ہے، زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو جہاں باک ہوئے ہیں ان میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ اضافہ ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے ہو، لیکن یہ کیونکہ جو تصاویر، جو ویڈیوز، جو فوٹیجز، جو ویژول سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہیں، ان سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اب جب تفصیلات اور سامنے آئیں گی ذرا آرگنائز طریقے سے، جس کے بعد یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنے اس وقت لوگ زخمی یا پھر کتنے ہلاک ہو چکے ہیں. یہ احتجاج ضلع میں امن و امان کی مخصوص صورتحال کی وجہ سے جمعے کو کیا جا رہا ہے، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ڈرون ویو سے آپ نے یہ دیکھا کہ جس انداز سے لوگوں کا ایک ہجوم ہے، لوگوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا ایک سمندر ہے، جو کہ اس بات کی واضح نشاندہی کرتا ہے کہ وہ نہ صرف عزم استحکام کے آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ جو دہشت گردی اس وقت جاری ہے خیبر پختونخوا میں، وہ اس سے بھی شدید تنگ ہیں، شدید نالاں ہیں. احتجاجی مارچ کے شرکاء کے مطابق فائرنگ اور بھگدڑ کا واقعہ اسپورٹس کمپلیکس کے راستے پر پیش آیا، جہاں مارچ کے شرکاء جلسے کے لیے جمع ہونے جا رہے تھے. اور ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب کسی بھی فریق کی جانب سے فائرنگ کی جاتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں اور وہ بھاگیں، ایک دوسرے کو ٹکر کسی کی لگے اور تصادم ہو، اس میں پھر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنے ہی تصادم کی وجہ سے وہاں پر گر پڑتے ہیں، اور جو شخص وہاں پر گر پڑتا ہے تو بہت سارے لوگ ان کو اپنے پاؤں تلے روند بھی دیتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی. یہ کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کو روند کر چلا جائے، کچل کر چلا جائے، لیکن ایسا عموماً ہو جاتا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا نا کہ اکثر حجاج کرام کے ساتھ یہ واقعات بڑے پیش آتے ہیں، جب بہت ہجوم ہوتا ہے، کوئی ایک یا دو گر گئے، اس کے بعد پھر یا تو ایک دو اور گر گئے اور پھر بھگدڑ مچی، یہ بھی ہوتا ہے. لوگ اس وقت شدید جو زخمی ہیں، 23 ایک شخص کی لاش اس وقت اسپتال منتقل کی جا چکی ہے، اور اس کے علاوہ 23 زخمیوں کو بھی اسپتال منتقل کیا گیا ہے. ترجمان کیا بتاتے ہیں؟ ترجمان یہ بتاتے ہیں کہ زخمیوں میں سے زیادہ تر کو بھگدڑ کی وجہ سے چوٹ لگی ہے. یہ
ان کا کہنا ہے تاہم کچھ لوگ کچھ گولی لگنے سے بھی زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائرنگ کے بعد یہ اس واقعے میں جو زخمی ہیں ان کی جو تعداد ظاہر ہے فائرنگ ہی وجہ بنی لوگوں کے زخمی یا پھر ان کو جاں بحق ہونے کی۔ اور اس کے علاوہ اب جو BBC نے لکھا ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس بارے میں ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ فائرنگ کس کی جانب سے کی گئی ہے، لیکن فائرنگ ہی وہ وجہ ہے۔ اور جو سینیٹر مشتاق صاحب ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ فائرنگ سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کی گئی اور مظاہرین نے اس کے بعد یہ ایک رد عمل ہے وہ دیا، اور اس کے علاوہ رد عمل کے طور پر وہ بھاگے اور ظاہر ہے اپنی جان بچانے کے لیے وہ بھاگے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ گرے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، کچھ لوگوں نے باقی لوگوں کو آگے روند کر وہ چلے گئے۔ تو یہ بھی ہوا نہ چاہتے ہوئے یہ ہوا ہے، اور ظاہر ہے لوگ اپنے ہی لوگ ہیں۔ اور ترجمان یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو چوٹ لگی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ بنوں میں گزشتہ چند ماہ کے دوران دہشت گردی اور شدت پسندی کے متعدد واقعات کے بعد اس امن مارچ میں حکومت سے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت یعنی ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ بہرحال اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔